علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام الملک یبقى مع الکفر ولا يبقى مع الظلم. سوابی کے غیور عوام پنجاب سے آئے ہوئے اور سندھ سے آئے ہوئے پاکستان کی غیور عوام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ حکومت کفر سے تو چل سکتی ہے، ظلم سے نہیں چل سکتی ہے، ظلم سے نہیں چل سکتی. اور آج ہمارے ملک میں ظلم کا بازار گرم ہے. یہ ریاست اس لیے نہیں بنی تھی کہ 25 کروڑ عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے فارم 47 کے چوروں کو اس ملک کے اوپر مسلط کیا جائے اور اس ملک کا غیور بیٹا، اس ملک کا ہیرو اور اس ملک کا وفادار اور پاسدار وطن عمران خان کہ جو 1 سال سے زندان میں ہے، 1 سال سے جیل میں ہے، کہ جو بھاری مینڈیٹ کے ساتھ ابھی 8 فروری کو اس کی پارٹی کامیاب ہوتی ہے. 25 کروڑ عوام عمران خان کی حکومت دیکھنا چاہتی ہے. کیا یہ ظلم نہیں کہ فارم 45 کو پس پش ڈال کر فارم 47 کی حکومت کو برسر اقتدار لایا جائے؟ قوم ہرگز یہ ظلم برداشت نہیں کرے گی. علامہ راجہ ناصر کہ جو شروع دن سے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کا یہ پیغام ہے سوابی کی عوام کے لیے کہ علامہ راجہ ناصر جو عمران خان کے ساتھ شروع سے کھڑے تھے، جب تک اس ملک میں ظلم ہے اور عمران خان صاحب رہا نہیں ہوتے اور عدل و انصاف قائم نہیں ہوتا، علامہ راجہ ناصر انشاءاللہ پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور میں صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں پاکستان کی 25 کروڑ عوام کو کہ پاکستان کے غیور عوام، اگر آپ قربانی نہیں دو گے، اگر آپ قیام نہیں کرو گے، اگر آپ کھڑے نہیں ہوگے، یاد رکھنا اس ملک میں ظلم ختم نہیں ہوگا. آپ نے بنگلہ دیش میں دیکھا، صرف 300 افراد نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور ظلم کی حکومت کا خاتمہ کیا. اگر قوم قربانی کے لیے آمادہ ہو تو ملک میں انقلاب آ سکتا ہے. یہی میرا پیغام ہے کہ جب عمران خان صاحب کال دیں گے تو پھر میں عوام سے یہ اپیل کرتا ہوں، پھر یہ نہ دیکھنا کہ تمہیں جاب پر جانا ہے، کاروبار کرنا ہے، 1000 خطرات ہیں. دیکھو حسین ابن علی کے ماننے والے کبھی کوفے والوں کی طرف بیہیو نہیں کرتے. جب بھی حسین کی پکار آتی ہے تو وہ لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. جو لوگ میری اس بات کے ساتھ ہیں، میں نعرہ لگواؤں گا. نعرے کا جواب دینا ہے کہ لبیک یا محمد.